آپ کل کی تاریخ کا سوشل میڈیا اٹھا لیں، اپنے اپنے حلقہ احباب کو دیکھ لیں، کہیں کیک کاٹے جا رہے ہیں، عید منائی جا رہی ہے، اور کہیں شہادت عثمان غنی کی پوسٹ لگی ہوئی ہے۔ ایک ہی دن عثمان غنی کا غم بھی ہو رہا ہے اور ایک عید بھی منائی جا رہی ہے۔ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ دنیا کو کیا دے رہے ہیں؟ کوئی باہر سے نیا بندہ اسلام قبول کرنے آئے اور وہ ہماری صبح شام کی مصروفیات کو دیکھے، وہ کس چیز کو دیکھ کر اسلام قبول کرے گا؟ علی گڑھ یونیورسٹی کا جو پروفیسر تھا نا، اس کا پورا میں نے انٹرویو پڑھا۔ وہ ایک مشہور جماعت ہے، اس کے لوگوں نے وہ رسالہ ایک چھاپا تھا، کراچی کے اندر میرے ہاتھ میں آیا تھا، وہ میں نے پورا اس کا انٹرویو پڑھا تھا۔ اس کا بہت دیر سے راز کھلا تھا کہ ہے اسلامیات کا پروفیسر لیکن مسلمان نہیں ہے، پڑھا اسلامیات رہا ہے لیکن مسلمان نہیں ہے۔ انٹرویو کرنے والے نے سوال کیا کہ پڑھا اسلامیات رہے اور مسلمان نہیں ہو؟ کہا میں نے جتنا اسلام کا مطالعہ کیا ہے شاید میرے حلقے میں کسی اور نے کیا ہوگا۔ میں اسلام کے اصولوں کو ابدی اصول مانتا ہوں، کامیابی کے اصول مانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ پھر اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا تمہارے حالات دیکھ کر میں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تم مسلمانوں کی حالت مجھے اسلام قبول کرنے نہیں دے رہے۔ ایک وہ اسلام ہے جس کو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، اور ایک وہ اسلام ہے جو میں تمہارے اندر دیکھتا ہوں۔ وہ مجھے کھینچتا ہے کہ کلمہ پڑھو، تمہارے حالات مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہے۔ تبصرے میں تجزیے میں جائیں گے تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اس کی بات بھی ناقص تھی، کامل نہیں تھی، کہ جب اسلام پر حق ہے تو اسے قبول کرنا چاہیے تھا، یہ الگ بات ہے۔ لیکن یہاں آ کر بھی میری زبان رک جاتی ہے کہ واقعی ہمارے حالات نے لوگوں کو ہمارے دین سے دور کر دیا۔ ہم نے ان صحابہ کرام کی صفیں الگ کی ہیں جنہوں نے ایک رسول کا کلمہ پڑھ کر اس دین کو آنے والی نسلوں تک پہنچایا۔ گھر چھوڑے، اولاد کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا۔ انہیں حضور نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ تمہارے پاس میرا ایک پیغام ہو اپنے پاس نہیں رکھنا، آنے والی نسلوں تک ضرور پہنچانا ہے، اور وہ نکل کھڑے ہوئے۔ انہیں میرے آقا نے ایک مرتبہ خطبہ حجت الوداع کے اندر تبلیغ فرمائی تھی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، آج جو حاضر ہیں میری باتیں سن کر ان تک ضرور پہنچائیں گے، جو آج حاضر نہیں ہو سکے انہوں نے ان تک ضرور پہنچائیں وہ باتیں۔ ہم نے کہا کہ جی تم اس صحابی والے ہو، ہم اس صحابی والے۔ ہم نے مسجدوں کے نام جناب اس طرح رکھے کہ دور سے پتہ چل جائے کہ یہ اس صحابی کے ماننے والے ہیں، یہ اس صحابی کے ماننے والے۔ یہ ہم نے دنیا کو دین دیا ہے، یا اپنے پاؤں پر کلہاڑی نہیں کلہاڑے مارے ہیں کہ اسلام کی پہلی جماعت کو اگر تم نے متنازع بنا دیا تو پھر معیار کیا پیش کرو گے، میزان اور ترازو کہاں سے لے کر آؤ گے کہ اسلام قبول کرنے والے پہلے لوگ تو ایک ایسے۔ ہمیں اپنی نیتوں کا پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا دل کب کس موڑ پر پھر جائے، اور جس بندے کو اپنی نیت کا نہیں پتہ چلتا وہ صحابہ کی نیتوں کے اوپر فتوے لگا رہا ہے کہ فلاں اس نیت سے اسلام قبول کر رہا ہے، فلاں کی یہ نیت ہی نہیں تھی۔ تم ہو دلوں کو چیرنے والے، تم ہو یہ پرکھنے والے کہ کس نے کس نیت سے اسلام قبول کیا۔ کسی موڑ پر حضور نے اسلام قبول کرنے والے کو فرمایا کہ تم نے مخلص ہو کر اسلام نہیں قبول کیا، جس کے لیے آج ہم فتوے ڈھونڈ رہے ہیں؟ نہیں میرا بھائی، یہ ہماری مصروفیت نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا نہ اس گروہ سے ہمارا تعلق ہے، نہ ہی ہونا چاہیے۔ ہماری سوچ یہ ہونا چاہیے انہوں نے اپنی حسب استطاعت دین کی خدمت کی، اور ان کی خدمت کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، ٹھیک ہے؟ ہم نے اپنا حصہ ملانا ہے اور دین کی خدمت کرنی ہے۔ صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب سننا، سن کر نعرہ مارنا، یہ ہر کوئی کام کر رہا ہے، یہ ہو رہا ہے جگہ جگہ پہ، لیکن میں سمجھتا ہوں دور حاضر میں اس سوچ کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ہمیں ایک یکجہتی کی ضرورت ہے، اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے۔ جس سے اللہ اور اس کے رسول نے عزت دی ہے، ہم اس کی عزت کو دل سے مانتے ہیں۔
اور ہم یہاں رکیں گے نہیں کہ ان شخصیات پر آ کر رک جائیں. جس دین نے ان کو عزت دی ہے ہم اس دین پر عمل پیرا ہو کر ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں معزز ہوں. یہ کرنے کا یہ کام ہے. جب اتنا بتا دیا گیا، جب اتنا ہمیں سمجھا دیا گیا کہ واللہ لمقام احدہم ساعتن خیر من عمر احدکم عملہ، کہ ان کی زندگیوں کا صرف ایک لمحہ، پوری زندگی نہیں بلکہ صرف ایک گھڑی، صرف ایک لمحہ ایک طرف، اور تمہارے متقی پرہیزگار بڑے بڑے صالحین کی ساری عمر کے نیک عمل ایک طرف. بتائیے اب کوئی کمی رہ گئی؟ جب ہمیں سمجھا دیا گیا، جب ہمیں بتا دیا گیا کہ واللہ لموقف احدہم ساعتم مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خیر من الدنیا وما فیہا، کہ ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف اور صحابہ کا صرف ایک لمحہ حضور کی صحبت میں گزارنا ایک طرف. اب بتائیے ان کے مقام اور رتبے کو سمجھنے کے لیے کوئی کمی رہ گئی ہے؟ تو کیا ضرورت ہے ان کے درمیان دراڑیں ڈالنے کی؟ کیا ضرورت ہے یہ بانٹنے کی کہ تم فلاں صحابی والے اور ہم فلاں صحابی والے ہیں؟ نہیں بھائی، ہم صحابہ اور اہل بیت سب کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں. یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہمارا ایمان. لیکن ہم نے یہاں رکنا نہیں ہے، ہم یہاں رکے ہوئے ہیں. ایک عجیب سوچ ہے، جس نے جس کو پکڑا ہے اس نے اس کی سیرت کو بھی نہیں پکڑا. اگر وہ اس کی سیرت کو پکڑ لیتا پتہ نہیں پھر اس کی یہ سوچ ہوتی نا. بس ایک نام ہے جو لوگوں کو ایک دھوکے میں رکھا ہوا ہے کہ جناب ہمیں تو ان کی محبت آگے لے جائے. انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو اس دنیا میں اس لیے پیش نہیں کیا کہ بعد میں آنے والی نسلیں ہماری طرف آ کر اپنا رستہ روک لیں، بلکہ ان کی زندگی ایک کھلی کتاب تھی کہ ان کو پڑھو، ان کی سیرت پر عمل پیرا ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے. ہم نے یہ نہ کیا، ہم نے ان کی ذات کو پکڑ کر ایک الگ الگ جھنڈے بنا لیے، ایک الگ الگ تقسیم ہو گئی. اور غیروں نے ہمیشہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور آج تک اٹھا رہے ہیں، اور ہم ان سازشوں کو آج تک نہ سمجھ سکے. خیر پسند بنیے، کیا بول رہا ہوں لفظ؟ خیر پسند بنیے. آپ کی کوئی پوسٹ، آپ کی کوئی شیئر کی جانے والی ویڈیو، آپ کی کوئی کوشش کاوش، آپ کا کوئی عمل، آپ کا کوئی قول، آپ کی زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ شر پسندی کی طرف نہ جائے، خیر پسندی کی طرف جائے. یہی درس ہے جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا. 40 دن کا محاصرہ. کیا ہماری اپنی مرضیاں ہیں، ہم جس کا چاہیں جس کا ظلم بیان کریں، جس کو چاہیں ہم بطور مظلوم کے پیش کریں اور کسی کو بطور مظلوم کے پیش ہی نہ کریں. ہماری اپنی مرضیاں چل رہی ہیں. میں نے کہا نا ہر ایک نے ایک اپنا اپنا دائرہ بنا رکھا ہے. بس آپ سن لیں، پچھلی ساری تاریخ سوشل میڈیا کے اوپر بھری پڑی ہے. جو ممبر کے اوپر لوگ آئے ہیں جائیں ان کو سنیں. آپ کو حسنین کریمین کا یا تو بچپن سنائی دے گا کہ حضور جب سجدے میں ہوتے تھے یہ لوگ کندھے میں چڑھ جایا کرتے تھے، یا پھر آپ کو حسنین کریمین کی شہادت سنائی دے گی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جب ظاہری وصال ہوا، حسنین کریمین کی عمر ہے 4-5 سال. کتنی؟ ٹھیک ہے. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو رہی ہے. صحیح راجح قول کے مطابق واقعہ کربلا کے وقت آپ کی عمر تھی 55 برس. کتنی تھی؟ اوپر والے 5 نکالیں جو شروع کے بچپن والے ہیں. اب آپ انصاف کیجئے، ہم خطیبوں، واعظوں، ان ممبروں کے مالک، سپیکر کے مالک لوگوں سے حضرت امام حسین کی بیچ والی 50 سالہ زندگی
کس نے کتنی سنی ہے بتائیں گا؟ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا تمہارا قصور نہیں ہے، ہمارا قصور ہے۔ تمہارا قصور اس لیے ہے کہ تم جانتے بھی ہو کہ ایک شخص نہیں پڑھا ہوا، ہوا نہیں لگی اس کو علم کی کتاب کی، تم نے پھر بھی ممبر پر اسی کو بٹھایا، تمہارا یہ قصور ہے۔ تم نے مہنگی مہنگی محفلوں کے اوپر پیسے خرچ کیے اور بلایا صرف اور صرف اس لیے کہ یار سر میں شہادت پڑھتا ہے، بس اس لیے ہم نے اس کو بلایا، ورنہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کی اپنی علمی پوزیشن کتنی ہے۔ تمہارا یہ ضرور قصور ہے، لیکن ہمارا قصور یہ ہے کہ تمہیں جو بتانا چاہیے تھا وہ بتایا نہیں، یہ ہمارا قصور ہے۔ یا بچپن سنایا ہے یا شہادت سنائی ہے، حسنین کریمین کی بیچ والی 50 سالہ زندگی سنائی نہیں ہے۔ اگر وہ سنائی ہوئی ہوتی لوگوں کو تو آج لوگ اتنے تقسیم نہ ہوتے جتنے آج ہو چکے ہیں۔ میں ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ بتائیے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، پہرے دینے والوں میں کون تھے؟ کیا اہل بیت کے خاندان کے عظیم دو چشم و چراغ جہاں سے سیدوں کی نسل آگے چلی ہے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، کیا حضرت عثمان غنی کے پہرے دار نہیں تھے؟ اور یہ بتاؤ لوگوں کو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اہل بیت اور صحابہ کرام آپس میں محبت کیا کرتے تھے، ورنہ لوگ تاریخ کی وہ کچی باتیں بتا کر اور الٹی سیدھی کتابوں سے باتیں نکال کر لوگوں کو سنائیں گے، لوگ پھر اسی طرح تقسیم ہوتے جائیں گے جیسے ہو رہے ہیں۔ اور بتائیے لوگوں کو کہ جب حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شہزادوں کو حسن اور حسین کو سزا نہیں دی ہے، اور فرمایا تمہاری جوانیاں کس کام کی کہ تم عثمان کی حفاظت نہیں کر سکے؟ حضرت علی تو حضرت عثمان سے ایسی محبت کیا کرتے تھے، لیکن ہم نے کیا بیان کیا؟ ہم نے تو یوں بیان کیا کہ ایک طرف اہل بیت کا منہ اس طرف ہے، صحابہ کا منہ اس طرف ہے۔ ہم نے تو ساری عمر یہی بیان کیے۔ لوگ لڑ رہے ہیں کہ جناب دین پہنچانے والے اہل بیت ہیں، دوسری طرف لوگ لڑ رہے ہیں کہ دین پہنچانے والے صحابہ کرام۔ جو علی کی محبت میں گرفتار ہیں وہ ابو بکر کا بیان نہیں کرتے، جو ابو بکر کی محبت میں گرفتار ہیں علی کا ذکر کرتے وقت ان کو سانپ سونکھ جاتا ہے، موت آ جاتی ہے ان کو۔ یہ کیا تقسیم ہم نے کر رکھی ہے؟ 18 ذوالحجہ چاہے شہادت عثمان غنی ہو، یکم محرم الحرام چاہے شہادت عمر فاروق ہو، 22 جمادی الاخری چاہے وصال حضرت ابوبکر صدیق ہو، 21 رمضان المبارک چاہے شہادت مولا کائنات سیدنا حضرت علی المرتضیٰ ہو۔ ہم الحمدللہ سب کی دینی خدمات کے دل سے معترف ہیں جنہوں نے اپنی جان کو اتنا پیارا نہیں سمجھا جتنا اللہ کے رسول کے دین سے پیار کیا۔ یہ بات سمجھ لیجیے۔ میں تو تاریخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر آپ نے بیچ والی حضرت امام حسین اور حسن کی 50 سالہ زندگی لوگوں کو بتائی ہوئی ہوتی نا، تو وہ سفر بھی مجھے یاد آ رہا ہے جب حضرت امام حسین اور ابو ہریرہ جنازہ پڑھ کر واپس آ رہے ہیں۔ وہ ابو ہریرہ بزرگ صحابی، اہل بیت کے افراد جن کی عزت کیا کرتے تھے کہ ہمارے حضور کے بزرگ صحابی ہیں، ہمارے نانا کے بزرگ صحابی ہیں، حدیثیں بیان کرنے والے صحابی ہیں، وہ ابو ہریرہ نیچے بیٹھ کر حضرت امام حسین کے قدموں کو صاف کر رہے ہیں اپنے کپڑے سے۔ کیوں؟ یہ واقعہ بیان کریں لوگوں کو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اہل بیت کی محبت تو صحابہ کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، لیکن اس سطح پر، اس سوچ، اس زاویہ کے ساتھ کبھی ان ہستیوں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ہمارے من میں کچھ اور ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم تیاری کر کے آتے ہیں کہ یہاں آج یہ بیان کرنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان ہستیوں میں سے ایک ہستی، جب پورے شام کی فوج بھی حاضر خدمت ہے، اپنی اسلامی فوج بھی حاضر خدمت ہے، اور سب تیار ہیں صرف اس زبان کی ہلنے کے کہ حکم نامہ ہو جائے حضرت عثمان غنی کا، لڑنے کے لیے تیار ہیں، صرف حکم نامے کے منتظر ہیں، یقین کریں۔ لیکن حضرت عثمان غنی کیا جواب دیتے؟ میں نے کہا نا، خیر پسند بنیے، خیر پسند، یہ صحابہ کی زندگی کا درس ہے۔ حضرت عثمان غنی یہی فرماتے ہیں کہ مجھے بھی پتہ ہے میں حکم دوں گا تو فوج ٹوٹ پڑے گی، لیکن میں شہید ہونا پسند کرتا ہوں، لیکن اپنے محبوب کے شہر کی گلیوں کو خون آلودہ نہیں دیکھ سکتا۔
میرے حکم کی وجہ سے یہاں خون بہہ جائیں، کلمہ گو آپس میں لڑیں، میں دنیا سے چلا جاتا ہوں لیکن میں مسلمانوں کو نہیں لڑاؤں گا. یہ تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، پھر انہی کے نام پر ہی خون بہا دیے گئے. اور جس نے خود خون بہانا پسند نہ کیا ان کے نام پر بعد میں خون بہا دیے گئے. کیوں؟ کہ اس حکمت عملی کو نہ سمجھا جو حکمت عملی اللہ کے رسول نے حضرت عثمان غنی کو سکھائی تھی. اس لیے شخصیت پسندی اور ہوتی ہے، شخصیت پرستی اور ہوتی ہے. ہم پوجا صرف اپنے رب کی کرتے ہیں، ہم سجدہ صرف اس ذات کو کرتے ہیں جس ذات کو سجدہ حضرت علی نے بھی کیا ہے، حضرت ابوبکر نے بھی کیا ہے، حضرت عمر نے بھی کیا ہے، حضرت عثمان نے بھی کیا. ٹھیک ہے؟ ہاں، جب اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ان سب ہستیوں کا احترام تھا، ہمارے دل میں بھی احترام ہے. لیکن ہم کو ایسی پوجا نہیں کرتے کہ پورے دین کے کام کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کی ٹکر میں ان کے نام پر آ جائیں. نہیں، جو قابل احترام ہے وہ قابل احترام ہے. کرنا ہے تو دین کا کام مل کر کرو، اپنے مال سے حصہ ملاؤ، اپنی جان سے حصہ ملاؤ. دین کو آج ضرورت ہے ہمارے کام کی، ان کی ضرورت تھی، انہوں نے حصہ ملایا بڑھ چڑھ کر. آج ہماری ضرورت ہے ہمارے دین کو دین کے لیے حاضر ہو جائے. یہ ہے وہ کرنے کا کام. لڑنے کے مواقع نہیں ہیں اب دین کے کام کرنے کے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ صحابہ کرام، حضرات اہل بیت اطہار